أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. يا أيها الذين آمنوا لا تتخذوا آباءكم وإخوانكم أولياء إن استحبوا الكفر على الإيمان ومن يتولهم منكم فأولئك هم الظالمون. قل إن كان آباؤكم وأبناؤكم وإخوانكم وأزواجكم وعشيرتكم وأموال اقترفتموها وتجارة تخشون كسادها ومساكن ترضونها أحب إليكم من الله ورسوله وجهاد في سبيله فتربصوا حتى يأتي الله بأمره والله لا يهدي القوم الفاسقين. سابقہ آیتوں میں ذکر تھا ایمان اور ایمان کے تقاضوں کی تعمیل و تکمیل ایمان کے ذریعے سے کی جائے. اگر بتایا گیا طریقہ ایمان اس طریقے کو اختیار نہ کرتے ہوئے بہت سارے انسان چاہے کسی بھی قوم اور مذہب سے تعلق رکھتے ہوں نیک کام اچھے کام کا تصور کم و بیش بہت سارے انسانوں کے پاس ہے اور زندگی میں کیا بھی ہے کرتے رہتے بھی ہیں کر رہے بھی ہیں. کل وضاحت کی جا چکی تھی کہ جس وقت یہ آیتیں نازل ہوئی تھیں اس کا پس منظر کیا تھا. مشرکین جو توحید کے عقیدے سے دور تھے، عقیدہ بت پرستی اور اس سے جڑی ہوئی چیزوں کے ساتھ جوڑ کر اپنے آپ کو اللہ کا پانے کا راستہ سمجھتے تھے. دعویٰ تھا اچھے کام کرنے کا، خانہ کعبہ کی تعظیم، خانہ کعبہ کی خدمت، خانہ کعبہ کا ارادہ کر آنے والے چاہے عمرے کی نیت سے آتے ہوں کہ حج کی نیت سے آتے ہوں، ان کی خدمت، ان کو پانی پلانا وغیرہ جیسی چیزیں، بڑے بڑے کاموں کا ذکر مسلمانوں کے سامنے کیا کہ ہم اچھے اور بہتر کام کرتے رہے ہیں. تو اس کی تردید کر دی گئی کہ سارے اچھے کام ایمانی نقطہ نظر سے ان کے جو کام اچھے تھے، خانہ کعبہ کا طواف بھی تھا لیکن بتوں کو کئی ایک بتوں کو بٹھا کر کعبہ کی تعظیم کے ساتھ اس کو جوڑ کر رکھ دیا تھا وغیرہ جیسی چیزیں. قیامت تک کے لیے قاعدہ بتا دیا گیا کہ ایمان کی بنیاد کے اوپر ایمان کے خاطر جب ضرورت پڑتی ہے فطری طور پر پیدا کی ہوئی محبت اور فطری تعلق جو دنیا داری اور دنیا والوں سے، چاہے خاندان سے، خاندان کے افراد سے یا غیر خاندان سے ہو، جب ایمان کی بنیاد آ جاتی ہے تو ایمان کے معاملے میں رکاوٹ کا ذریعہ نہ بنے. آج کی آیتوں میں بھی اس کی ذریعے بڑی وضاحت کے ساتھ ذکر تفصیل ہے. ذکر ہے کہ اے ایمان والو، قرآن کے 20 آیتیں بلکہ سب سے بڑا حصہ توحید کا طریقہ، توحید کی تعلیم دینے کے بعد عقید توحید سے جڑے ہوئے افراد کو عقید توحید سے صحیح طریقے سے جڑا ہوا فرد یہ مسلمان اور یہ مومن کہلاتا ہے. اس کی ایمانی اور اسلامیت کی تعمیل و تکمیل کے طریقے، اس کے ڈھنگ اور اس کے احکام، عبادات سے تعلق ہوں کہ غیر عبادات سے، مسلمان کی زندگی کا ہر کام دین سے، اللہ کے حکم سے جڑا ہوا ہے. اس فکر کے ساتھ اس کا زندگی کا ہر پہلو
اس طریقے پر ہو تو وہ اطاعت خداوندی ہے اور عبادت ہے، آخرت میں اجر ہے۔ اسی لیے جگہ جگہ اے ایمان والو، تم کو تاکید کرنا اس لیے کہ تم مومن ہو۔ اب عملی زندگی میں دنیا کی زندگی تو ملی ہوئی ہے، ایسی رہنا ہے، مسلم غیر مسلموں کا تعلق رہے گا۔ بہت پہلے، کئی مجلسوں پہلے یہ بات کی وضاحت کی جا چکی تھی کہ اللہ تعالیٰ نے آدم علیہ السلام کو پیدا کرنے کے بعد حدیث کے الفاظ، اس کی کیا کیفیت ہوگی کوئی بتا نہیں سکتا، جان نہیں سکتا۔ سے مفہوم کو جاننا کہ اللہ تعالیٰ اپنا داہنا ہاتھ، سیدھا ہاتھ حضرت آدم علیہ السلام کی پیٹھ پر پھیرا تو ذرات کی شکل میں قیامت تک پیدا ہونے والے انسان، دنیا میں آنے والے انسان، دنیا کی ابتدا سے بہت بڑی جماعت کی شکل میں اللہ نے ان کو ظاہر کر دیا، یعنی ان کے ارواح کو پیدا کر دیا۔ فرمایا کہ پورے کے پورے یہ جنتی ہیں، جنت میں جانے والے ہیں، جنت کے عمل کریں گے، جنت کے طریقوں کے ساتھ جڑے رہیں گے۔ یہ جنت میں جائیں، مجھے کوئی فکر بھی نہیں، مجھے کوئی پرواہ نہیں، یہ اللہ تعالیٰ کا فرمان۔ پھر اپنا ہاتھ پھر آدم علیہ السلام کی پیٹھ پر، پھر بڑی تعداد میں ذرات کی شکل میں قیامت تک آنے والے پیدا ہونے والے انسانوں کو وہ ظاہر کر دیا، ان کی ارواح کو جب سے موجود بھی ہیں۔ فرمایا کہ یہ دوزخ میں جائیں گے، دوزخی ہوں گے، یہ جائے مجھے کوئی پرواہ نہیں۔ اب جو بات بتانے کی ہے، پھر اس کے بعد یہ نیک ارواح جو پہلے پیدا کیے گئے تھے جنتی اور جو دوزخی بول کے بتائے، ان تمام کو گڈ مٹ کر دیا، ملا دیا۔ اس لیے دنیا میں ایسا ملے ہوئے ہیں، غیر قوم کے ساتھ سامنا ہوگا، تعلق پیدا ہوگا، دنیا کی زندگی معاملات رہیں گے، ان کی نظر تم پر، تمہاری نظر ان پر، ان کے تعلقات تم سے، تمہارے تعلقات ان سے، جبکہ دینی اعتبار سے آپ کے تعلقات وغیرہ ساری کی ساری چیزیں ایک طرف ہیں۔ پھر قیامت کے دن وَامْتَازُوا الْيَوْمَ أَيُّهَا الْمُجْرِمُونَ، دونوں فریق کو، جتنے جنت کے ایک طرف ایُّ المجرمون کہہ کر تمام کے تمام دوسری طرف ہو جائیں گے۔ سابق آیت میں ذکر تھا کہ ان لوگوں کو، ایمان والوں کو کیا کیا بشارتیں دی جائیں گی، یہ اللہ تعالیٰ کے فضل سے ہوگا، یہ ہمیشہ ہمیشہ اس میں رہیں گے۔ یقیناً اللہ تعالیٰ کا جو کچھ انہیں عطا ہوگا بہت بہت بڑا اجر ہے، جو انسان کے تصور و خیال سے باہر ہے۔ ایک روایت کے مطابق پیغمبر موسیٰ علیہ السلام نے انسانوں کے بارے میں آخرت کا مقام، جو جنت اور دوزخ الگ الگ ہے، تو سب کچھ جنت ہی کیوں نہیں ہے؟ تیرے پاس کمی کیا ہے اے رب؟ تو اللہ تعالیٰ نے فرمایا کہ اے موسیٰ، میں ہرگز ہرگز بخیل نہیں ہوں، لیکن میں ایک ہی چیز چاہتا ہوں، میرے محبوب بندے، اس کے بتائے ہوئے طریقے، اس نے طریقے بتائے رسولوں کے ذریعے سے، اپنی مقدس کتابوں کے ذریعے سے، رسولوں کے ذریعے سے وضاحت کر دی۔ اس فکر پر، اس عقیدے کے اوپر دنیا کی زندگی کے ساتھ جڑنا، دنیا پیدا کر کر تمہارے حوالے کیا، دنیا کی ہر چیز کا جوڑ و تعلق تمہارے ساتھ کر دیا، اس جوڑ کے اندر فکر، طریقہ، عقیدہ اور خیال ایسا رکھنا، اور اس پر یقین رکھ کر اللہ سے محبت رکھا انہوں نے، اس کے لیے صبر کیا،
آنے والی مشقتوں کو جھیلا، ترک وطن کیا، جہاد کیا، مال و پیسہ جو دلی قلبی محبت سے جڑا ہوا ہے اللہ کے حکم پر، اللہ کے لیے، اللہ کے راستے میں، یعنی اللہ کے عنوان سے اللہ کی مخلوق کے اوپر خرچ کیا، چاہے وہ مخلوق عزیز و اقارب کی شکل میں ہو، اولاد کی شکل میں ہو، دوست و احباب کی شکل میں ہو، اڑوس پڑوس کی شکل میں ہو، یا عام بستی والوں کی شکل میں ہو، دینا انہیں کوئی۔ تو اللہ نے فرمایا میرے محبوب بندے اور جنہوں نے میری اطاعت میں کمی کی ہے، نہیں کی ہے، اطاعت نہیں کی ہے، میرے مبغوض بندے یعنی مذموم برے بندے، بس میں ایک ہی چیز چاہتا ہوں، اچھے اور برے بندے یہ آخرت میں دونوں ایک جگہ نہ رہیں، اس لیے دونوں کے مقام کو الگ الگ کر دیا۔ ایمان والے بندوں کا نام کے مقام کا نام ہے جنت، جنتیں، ہر قسم کی نعمت، دنیا میں اس کے لیے زندگی صرف نہیں کی، یہ ایک ثانوی جزوی حیثیت زندگی کی ضرورت سمجھ کر اتنا ہی ملحوظ رکھا، پھر اللہ کے حکم پر سب کچھ صرف بھی کیا، خرچ بھی کیا، اور دوسروں کے لیے دوزخ والا مقام۔ اب اس آیت میں اسی چیزوں کی کئی چیزوں کی وضاحت ہے، وہ مقام حاصل ہوتا کب ہے، دین سے تعلق بندے کا کس قدر ہونا، جب مسلمان ہے تو اس کو سب سے زیادہ یہ ذمہ داری کو محسوس کرنا ہے، لہذا خطاب ہے اے ایمان والو، یعنی ایمان اور اسلام یہ ہے، مسلمانی اس کو کہتے ہیں، کیا کہتے ہیں؟ دوسری بات آگے بڑھنے سے پہلے دین اسلام کو دین فطرت کہتے ہیں، یعنی انسان کی ضرورتیں، انسان کے تقاضوں کی کسی چیز سے دین اسلام منع نہیں کیا، جڑنے کا طریقہ اور ڈھنگ اور سلیقہ سکھایا۔ تجارت ہر کوئی کرتا ہے، تجارت میں ساری چیزیں آئیں گی، محنت، مزدوری، سب کچھ، بھاگ دوڑ، جد و جہد، انویسٹمنٹ، ساری کی ساری چیزیں آئیں گی، جس کا ذکر ہے ہی نہ ہے۔ تجارت میں بدعنوانی سے منع کرا، دھوکہ دہی سے منع کیا، عیب کو چھپا کر کاروبار کرنے سے منع کیا، اس معاملے کے اندر کسی کو دھوکہ ہو، نقصان ہو، فریب ہو، اس سے منع کیا۔ پھر فطرت، اولاد سے محبت، تعلق، ماں باپ سے محبت، تعلق، دوست و احباب سے محبت اور تعلق، یعنی اقربا پروری، یہ فطری تقاضے ہیں، جوڑ دیا، بلکہ 20 احکام دیا، تاکید کیا ان کو اس کی فکر کو ملحوظ رکھنا۔ لیکن یہ ساری کی ساری چیزیں جو دین اسلام فطرت کے ساتھ جوڑ کر رکھا ہے، ہونے کے باوجود بھی جب یہ چیزوں میں سے کوئی بھی چیز، چاہے تمہارے باپ تمہارے لیے، چاہے تمہاری ماں تمہارے لیے، چاہے تمہارا حقیقی بھائی تمہارے لیے، چاہے تمہارا ساتھی تمہارے لیے، چاہے تمہاری بیوی تمہارے لیے، یعنی تمہارے دین کے لیے، اللہ کے بتائے ہوئے طریقے کو کرنے کے لیے اس میں رکاوٹ اور حائل ہو جاتے ہیں، اور یہی چیزیں حائل ہوتے ہیں۔ آج بھی بیسیوں لوگ دین اسلام کی حقیقت کو پڑھ کر، جو کہ پڑھنا مسلمانوں کے لیے ہے، یہ کم پڑھتے ہیں، یہ کم سنتے ہیں، یہ کم پڑھتے ہیں، سمجھ جاتے ہیں کہ ہم مسلمان خاندان میں پیدا ہو گئے، وراثت میں مسلمانی مل گئی، اب کچھ کرنے کا نام نہیں ہے۔ عمل یہ بتاتا ہے، عملی طور پر مظاہرہ ہی بتاتا ہے۔ اس لیے قرآن ہر نماز میں پڑھنے کا حکم ہے۔ ہم پڑھنے سے مراد خالی قرآن کے الفاظ کو پڑھنا سمجھتے ہیں، لفظ آتا ہے معنی مطلب کو دینے کے لیے۔ ہم اردو میں جو کہہ رہے ہیں الفاظ زبان سے نکلتے جا رہے ہیں، گرتے جا رہے ہیں، اس لفظ کے پیچھے ایک مطلب آتے جا رہا۔
لفظ صرف معنی اور مطلب اور حقیقت تک پہنچانے کے لیے ذریعہ ہے، لیکن اللہ تعالیٰ کے مقصد کو، کائنات کے مقصد کو، قادر مطلق کے قدرت کے نشانیوں کو، وہاں تک آپ کے ذہن کو پھر کو لے جانے والے الفاظ ہیں جو کلام پاک ہے۔ لہذا تلاوت بھی عبادت ہے، ثواب ہے۔ کلام پاک کے ایک ایک حرف کے اوپر 10 نیکیوں کا ذکر ہے، لیکن اسی پر اکتفا کرنا نہیں ہے، دراصل وہ ذریعہ ہے پہنچنے کے لیے۔ تو آج کی آیت میں اے ایمان والو تم ہرگز نہیں بنانا، اتخاذ آپ اختیار نہیں کرنا، بنانا نہیں۔ کیا نہیں بنانا؟ اولیاء۔ پہلے تو قرآن کی ترتیب کے لحاظ سے تم لوگ ہرگز نہیں بنانا، تم اپنے باپ داداؤں کو بھی خاندان میں بزرگی کا، ہمارے اپنے وجود کا ذریعہ اور سبب ہمارے ماں کو، ہمارے باپ کو، باپ کے باپ کو، باپ کے باپ کو، باپ کے باپ کو، سب کو آ گیا۔ قدرت عظیم نعمت سے نوازتی ہے۔ آج بھی اگرچہ کی تعداد میں کم ہو، ہین حیات یعنی زندگی میں باپ بھی زندہ ہے، دادا بھی زندہ ہے، دادا کے باپ بھی زندہ ہے، بعض کی زندگی میں یہ بھی نصیب ہوتا ہے۔ اسی طرح جب ماں کا درجہ ہوا تو ماں کے باپ کا بھی درجہ ہوا، ان کو بھی آبائی بولیں گے۔ زندگی میں بچوں کو یہاں تک مل جاتے ہیں، جس کو ملے ایک سب سے بڑی نعمت اور دولت ہے۔ یہ نعمت کے ہونے کا ذکر قرآن میں پیغمبر ابراہیم علیہ السلام کے حوالے سے، آپ زندگی میں کے 100 سال سے زیادہ مکمل کر چکے، اولاد نہیں ہوئی تھی، ہم آپ کی حیات کو لوٹا دیے، صاحب اولاد بنا دیے۔ نہ صرف صاحب اولاد بنائے، ہم آپ کو آپ کی زندگی میں آپ کے بیٹوں کی اولاد کو بھی دکھلائیں گے۔ چنانچہ پیغمبر یعقوب علیہ السلام کو بتلایا، ابراہیم علیہ السلام زندہ تھے، وہ یعقوب نافلہ کے لفظ کلام پاک میں ہے۔ تو مرتبے میں، تعظیم میں، دلی تعلق سے تمہارے باپ دادا ہو، تمہارے بھائی حقیقی ہو کے اور برادری کے ہوں، ان کو قلبی دلی دوست نہیں بنانا، یعنی ایسا تعلق اس سے نہیں رکھنا، ان سے نفرت کر کے الگ ہو جاؤ، یہ نہیں۔ اگر یہ ایمان نہیں لاتے، نافرمانی کرتے ہیں، کیونکہ مقام تمہارے لیے تمہارے باپ کا ہے، وہ باپ تم کو پیدا کرنے والی شکل میں ہو یا باپ کا باپ ہو جس کو دادا کہتے ہیں، ان تمام کو عربی میں آبا بول دیں گے۔ تو یہ مقام ان کو مل گیا، اس اعتبار سے تعلق کو برابر باقی رکھیں گے، حسن سلوک کریں گے، خدمت کریں گے، لیکن دین میں رکاوٹ، دین کے فرائض کی تعمیل میں اگر ان کا حکم ہو، وہاں پر بڑے اچھے انداز سے ان کے حکم کو نہیں مانیں گے، ترجیح اللہ کے حکم کو دیں گے۔ اس لیے اگر یہ بھی ہیں، جب سب سے بڑی چیز ذکر کر دیے تو سارے کے سارے چھوٹے تعلقات، روابط درمیان میں آ گئے۔ تو لہذا ان کو قلبی گہرا پکا دوست نہیں بنانا۔ اگر یہ لوگ جن کا ذکر کیا، جن کو نہیں بنانے کا، اگر ان کے اندر محبت ہے، چاہت ہے، ایمان کے مقابلے میں کفر کی، دین کا کام کرنے سے اگر یہ روکتے ہوں، دوسرے چیزوں کے سے محبت رکھتے ہوں، عنوان کئی طریقے سے ذہن کو کھولنا وسیع ہوتا ہے، اسی کی کڑی بھی ہے
جس کو کبھی مختلف ناموں سے جوڑتے ہیں، گھر واپسی پروگرام، غیر اسلامی طاقتیں، کہ کہتے ہوئے تو اپنی نسل میں تلاش کرتے چلے جاؤ، تمہیں دادا نے تو دادا کے باوا، ان کے باوا کے باوا، ان کے باوا کے باوا، ان کے باوا کے باوا، ایک کڑی ملے گی، وہ مشرک تھا۔ وہ ایک مسلمان ہونے سے اب نسل میں تم مسلمان سمجھے جا رہے ہو، لہذا پھر ہندو بن جاؤ، مشرک بن جاؤ، بت پرست بن جاؤ، تو تم اپنے گھر میں لوٹے، اجنبی نہیں ہے۔ یہ شیطانی وسوسے ہیں۔ حالانکہ وہ اسی کڑی سے آگے جانے کے بعد اسلام کی بنیاد ملے گی، کفر نہیں ملے گا۔ وَمَن يَتَوَلَّهُم مِّنكُمْ، دیکھنا اگر تم میں سے کوئی دین کے معاملے میں دین کو چھوڑ کر، اس کو پریفرنس نہ دے کر، ترجیح نہ دے کر، حکم کی تعمیل و تکمیل میں باپ کے خاطر رک جاتے ہو، بھائیوں کے خاطر رک جاتے ہو، اب اور آسانی سے سمجھنے کے لیے، فتح مکہ تک اس وقت اللہ نے ایک چیز فرض کر دیا تھا، وہ چیز ابھی بھی باقی ہے، اس کا وزن حیثیت بدلا ہوا ہے۔ دینی معاملات کے ادا کرنے میں تمہارے لیے رکاوٹ بنتے جا رہی ہے، روکنے والے تمہارا خاندان بیچ میں آ رہا ہے، مکے سے ہجرت کرنے کے لیے اجازت نہیں دے رہے تھے، جو جاتا تھا اس کو گرفتار کرتے تھے، مارتے تھے، یہاں تک نوبت آئی قتل کرتے تھے۔ اس جیسے انجام سے ڈر کر، گھبرا کر، دل رکھنے کے لیے خاندان کا، خاندان والوں کا، خاندان کے بزرگ افراد کا، اب یہاں دل رکھنا ہے، یہاں حکم کو رکھنا ہے اللہ کے۔ بہت ساروں نے کیا کر دیا، اس کے خاطر ہجرت سے رک گئے، فلاں ہو گئے، فلاں ہو گئے۔ اب اس جیسی صورتحال کہیں بھی دنیا کے کسی بھی علاقے میں، کسی بھی کونے میں پیدا ہوتی ہو، ہوئی ہے، ہوتی رہی ہے۔ ساری دنیا کا نقشہ آج کے زمانے کے لحاظ سے ہر ایک کے جیب میں پڑا ہوا ہے۔ چھوٹا سا ٹکڑا جس کو موبائل کا نام دیا تم نے، ساری دنیا، ساری کی ساری تفصیلات اتنے سے ٹکڑے کے اندر۔ دن بھر دنیا داری سے تعلق والی چیزوں سے جوڑ کر کھٹکے دباتے ہوئے انسان اپنے ذہنی ذوق اور شوق کی تکمیل کرتا ہے، ایمانی پہلو سے ہٹ کر، جبکہ اس میں ایک ہی چیز نہیں ہے۔ دنیا میں کس جگہ، کس مقام پر، کس کے ساتھ، کس لیے اور کیوں، اس کی زندگی میں رکاوٹیں، مشقتیں، غیر غلط قسم کے تہمتیں، اخباری دنیا سے کچھ، ایک اخبار سب کچھ چھاپتا بھی نہیں، اس کے پاس ساری چیزیں روز کے روز جمع بھی ہوتی ہیں، وہ اتنا نہیں چھاپتا ہوں۔ روز مرہ کی دنیا کے پوری کیفیتیں کم و بیش، یہ اردو اخبارات تو خاص طور پر، غیر اردو اخبارات وہ چھپتے ہیں۔ دنیا کے اندر کئی اخبار ایسے ہیں، ایک اخبار روزانہ کا 40 صفحے کا بھی ہوتا، 50 کا بھی ہوتا، 80 صفحات کا بھی ہوتا، کیا رہتا پھر، وغیرہ وغیرہ، وہ رکتے تھے۔ تو لہذا وَمَن يَتَوَلَّهُم، اب ان کو ولی بنا لیا، قلبی دوست بنا کر اس کو ترجیح دیتا ہے
حکم خداوندی کو اگر نہیں، خطاب کس سے؟ مسلمان سے۔ فَأُولَٰئِكَ هُمُ الظَّالِمُونَ۔ قرآن ایسے لوگوں کبھی ظالمون بولتا، کبھی فاسقون بولتا، کبھی کافرون بولتا، یہ صحیح ایمانی نہیں ہوئی۔ لیکن فطرت کے ہر تقاضے سے جڑنے کا حکم ہے اللہ کے حکم سے، کیونکہ دین ہے، آپ کے ہر متعلقہ چیز سے آپ کو محروم نہیں کرنا ہے، لیکن طریقہ سلیقہ بتانا ہے، طریقے اور سلیقے سے جڑنا ہے۔ لہٰذا اس آیت میں تو صرف ترجمے پہ اکتفا بات سمجھ میں آ جا سکتی ہے، وہ ہے کہ قل، لہٰذا اعلان کر دیجئے پیغمبر محمد صلی اللہ علیہ وسلم، وہ پیغام واسطہ در واسطہ آج تک بھی ہمارے پاس سامنے موجود ہے۔ دنیا کئی طریقے سے کوشش کرتے گئی، لیکن اس میں سے ایک حرف کو بھی، حروف کو بدلے، قرآن کو لکھا، چھاپا، آیتوں میں تبدیلی لائے، آیتوں کو حذف کیے، کرتے رہے، کرتے چل رہے ہیں، لیکن قدرت نے حفاظت کے انتظامات کر دیے، قرآنی معنی سے وقفیت رکھنے والوں کو پیدا کر دیا، قرآن کو یاد رکھ کر، اس سے محبت رکھ کر تلاوت ذوق اور شوق کے ساتھ کرنے والوں کو پیدا کر دیا، بیچنے والوں کو تو چھوڑ دیجیے۔ بشکل علم بھی نافرمانی کا ایک بہت بڑا سلسلہ ہے، بہت بڑا خاندان ہے، وہ للہیت کے ساتھ ہونا ہے۔ تو اللہ نے فرمایا کہ دیکھیے، اگر تمہارے باپ یعنی ماں باپ، خاندان کے بزرگ، اسی طرح اگر تمہاری اولاد، بیٹے، جس کے لیے شب و روز انسان بھاگ دوڑ کرتا ہے، بیوی بچوں سے دور رہتا ہے ان کا پیٹ بھرنے کے لیے، خبر مل جائے اس میں سے کسی کی بیماری کی، یہاں بے چینی ہوتی ہے، ان کی خوشی کی یہاں خوشی ہوتی ہے باپ کو۔ اگر تمہارے لیے تمہارے ماں باپ، تمہاری اولاد، تمہارے بھائی، تمہارے بیویاں، زوج کے معنی ساتھیاں بھی آئیں گے، اور تمہارا کنبہ، خاندان، عشیرہ، معاشرت، اور تمہارے وہ ساری کے سارے مال اور دولت کسی بھی طریقے سے تم جو حاصل کرتے ہو جد و جہد کے ذریعے سے، بھاگ دوڑ سے، اور وہ کرنا ضروری بھی ہے، اس کے بغیر لینا بھی نہیں ہے، اس کے بغیر کھانا بھی نہیں ہے، اس کے بغیر کھانے کو کسب حلال نہیں بولتے۔ انسان جو کھاتا ہے اللہ یدیہ، اپنی جد و جہد سے ملنے کے بعد اس سے جو کھاتا ہے وہی سب سے اچھا ہے، یہی تعلیم دیے۔ اور وہ سارے کے سارے مال کسی بھی طریقے سے جس کو تم کماتے ہو، ملتا ہو، یا وہ تجارت، تخشون کسادہ، اگر رابطہ بگاڑ دوں گا، یہ کر دوں گا، ایسا کر دوں گا، یہاں دین اسلام کی، شریعت کی، اس چیز پر میں عمل کروں گا تو میری تجارت آگے نہیں بڑھے گی، میں پیچھے رہ جاؤں گا، میں مقابلے میں آگے نہیں بڑھوں گا، برائے نام تاجر کہلاؤں گا، برائے نام دکاندار کہلاؤں گا۔ اسی قسم کی دکانداری دوسرا چلاتا ہے، اس کو ترقی کیسے ہوتے جا رہی ہے دنیاوی اعتبار سے، مجھے نہیں ہو رہی، اس کا خوف ہے۔ اس خوف کی وجہ سے تم ان معاملات کو اگر ترجیح دیتے ہو، اللہ کے حکم کے عمل کرنے میں رکاوٹ اگر سمجھتے ہو، وہ مساکن، اور تمہارے گھر جس میں اٹھتے بیٹھتے ہو، بڑے پیار محبت سے صاف ستھرا رکھتے ہو، گھر کی حفاظت کرتے ہو، اگر یہ چیزوں سے یہ ساری کی ساری چیزیں تمہاری طبیعت سے جڑی ہوئی پسندیدہ ہیں، جڑے رہو، لیکن یہ چیزیں احب الیکم من اللہ، اللہ اور اللہ کے رسول کے حکم کے مقابلے میں زیادہ محبت اور چاہت ان چیزوں سے ہے، ان تعلقات سے ہے، ان معاملات سے ہے
جتنے نافرمانی آئیں اسی وجہ سے ہے، لیکن جتنے چیزیں اس سے جڑنا بھی ہے، انسان ساتھ جڑی ہوئی بھی ہے، روکتا نہیں اسلام، اسے طریقہ بتاتا۔ مسجد کے آس پاس میں بھی کاروبار ہے مسلمانوں کی، کبھی تو ان کو موقع ملتا ہے چلو نماز کے لیے تھوڑا سا فرق ہے، یہ آ کے یہاں نماز پڑھ لیں گے، پھر دکان کے چند افراد جا کے وہاں نماز پڑھ لیں گے۔ مغرب میں کیا کرتے ہیں، وہ شکل نہیں ملتی، بیچ میں مطلب وہ مشاہدہ کرتا ہوں، دکان کے غلے سے تو ہم اٹھنا نہیں ہے، ہم ترجیح اس کو دیں گے، لہٰذا یہ چند افراد تم نماز پڑھ لو، میں بعد میں آ کر پڑھ لوں گا، وقت پہ پڑھ لے لوں نا، چھٹ رہی میری جماعت۔ یعنی 27 نمازیں چھٹ رہی وہ نہیں، لیکن وہ 27 پیسے چھوٹ جائیں گے، میں 27 پیسوں کو، 27 روپیوں کو، 2700 کو، 27,000 کو میں اس کو ترجیح دوں گا۔ جو اللہ نے فرما دیا، اللہ کے رسول نے فرما دیا، جماعت کے ساتھ جب نماز پڑھتا ہے تو 27 نمازوں کا ثواب ملتا ہے، تنہا پڑھنے پر وہ نہیں ملتا۔ اصل میں نماز شریعت میں فرضی صرف اور صرف جماعت کے ساتھ ہی، تنہا نہیں۔ چھوٹنے پر تنہا پڑھنے کی اجازت، جماعت سے پڑھی گئی نماز کو بھی ادا کرتے ہیں، وقت کے اوپر، یعنی وقت گیا نہیں نماز کا، جیسے ابھی وقت ہے عصر کا، اگر کوئی پوچھے عصر کے بعد، عصر کی نماز ہونے کے بعد کیا میں نماز پڑھ سکتا ہوں، تو قاعدہ یاد رکھیے، ہم لوگ جو اذان دیتے ہیں مغرب کا وقت شروع ہونے سے 5 منٹ کے بعد دے رہے ہیں، 5 منٹ کے بعد اذان ہو رہی ہے۔ یہ تختہ اسی بنیاد پہ بنا ہے، 5 منٹ کے بعد، مکمل 5 منٹ کے بعد۔ اخبار میں غروب آفتاب لکھ دیتا ہے، غروب آفتاب ہوا تو مغرب کا وقت شروع ہو گیا۔ اذان دی جا سکتی ہے، پڑھی جا سکتی ہے، دیتے ہیں، پڑھتے ہیں۔ ایک طبقہ، ایک فرقہ جس کو آپ اہل حدیث کہتے ہیں، اس لیے وہ 5 منٹ پہلے اذان دیتے ہیں وہ لوگ۔ یہ 5 منٹ سارے ائمہ اہل سنت والجماعت، احناف، شوافی، مالکی، حنبلی، انہوں نے احتیاطاً ملحوظ رکھا ہے، ٹائمنگ کے تمیز میں انسان کے پاس اتنے آلے ہونے کے باوجود بھی وقت کے آگے پیچھے ہونے میں گڑبڑ ہے۔ یہ انسان اپنے حساب و کتاب سے گھڑی آلے بنایا ہے، اس کے اندر بھی نگہداشت میں ہر ایک میں فرق ہے، بھلے آدھے منٹ کا، بھلے پاؤ منٹ کا، بھلے 1 منٹ کا، بھلے 2 منٹ کا، بھلے 3 منٹ کا۔ تو احتیاط کے طور پر 5 منٹ کے بعد کا وہ تختہ بنا ہوا ہے، اس لیے اذان دی جاتی ہے۔ تو اب کوئی پوچھے ابھی وقت ہے، آپ دیکھنا اذان کے لیے 5 منٹ باقی ہیں، اس سے 5 منٹ پہلے تک، یعنی 10 منٹ باقی ہیں، سمجھ جائیے ہمارے تختے کے لحاظ سے، ورنہ اس کے لحاظ سے 5 منٹ۔ اس سے کہنا عصر کا وقت ہے تو نماز پڑھ لے بلا کسی جھجک کے، عصر کا وقت ہے، وہ وقت ناقص ہے، لیکن ناقص وقت میں بھی نماز وقت پہ ادا کر لینا یہ افضل ہے قضا کرنے سے، صرف عصر کے بعد مغرب کے لیے۔ پورے اعتماد کے ساتھ آپ کہہ سکتے ہیں اذان کو 10 منٹ باقی مغرب کے، اس سے پہلے وہ کہہ رہا ہے ٹھیک ہے وقت ہے۔ 10 منٹ سے پہلے 12 منٹ باقی جب پوچھا اس کو کہنا کہ 2 منٹ باقی تو فوراً نماز شروع کرو، ظاہر ہے 1-2 رکعت اس کے بعد والے وقت میں جائیں گے، اس کو مکروہ وقت کہتے ہیں، اس کو ناقص نماز پر ناقص ادا ہوئی وہ قضا سے افضل ہے۔
صرف اثر کے بعد والی ٹائم کے اندر ہے یہ احتیاط والی چیز. تو تنہا جو نماز پڑھتا ہے اس کو ادائے قانون اسلام کے اندر اس کا نام ہے ادا ہے خاسر، یعنی قصور کے ساتھ. قصور مانے کمی. وہ کمی کیا ہو رہی؟ وہ 27 درجے کے منزل کو نہیں پہنچا. وہ منزل ہے کیا ہے کہ میرے کیا معلوم، لیکن غلہ تو مجھے معلوم ہے. غلہ بھرنے کے بعد میں اللہ کو دیکھوں گا. یہاں کہتے ہیں کہ اللہ کو دیکھ، غلہ بعد میں دیکھ. اب فرق ہے. نہیں، پہلے غلہ اس کے بعد اللہ. اللہ فرماتے ہیں کہ پہلے اللہ بعد میں غلہ. بس یہ فرق کرنا ہے. یہ ساری چیزوں میں اگر تمہیں خرابی ہو، تجارت تخشون کسادہ، یہ خاص پہلو کو ذکر کیے ہیں. کاروبار میں فرق پڑے گا، یہ ہوں گا، یا اتنی دیر کے لیے میں کاروبار کو روک دوں گا تو یہ ہوں گا. کیوں نہیں روکتے؟ بند کیوں نہیں کرتے؟ فرض نماز کے لیے کیا صرف 15 منٹ کا فرق ہے. نہیں، جب شروع ہو گیا تو وہ نان اسٹاپ چلنا. وہ جہاد فی سبیلی ہے، اور جب جہاد کا حکم ہے اللہ کی راہ میں، اس کے لیے بھی اگر رکاوٹ یہ لوگ بنتے ہیں اور تم اس کو ترجیح دیتے ہوئے رک جاتے ہو، آگے نہیں بڑھتے ہو، تو اللہ کا اعلان ہے ایسے مسلمانوں سے جو آج کی دنیا میں اس معاشرے میں کم و بیش یہی خرابیاں ہیں جو اس آیت میں تفصیل پیش کی گئی ہے. فتربصوا، اے مسلمانوں اب انتظار کرتے رہو. کر رہے ہیں، بھگت رہے ہیں، دیکھ رہے ہیں. حتیٰ یاتی اللہ بامری، اللہ تعالیٰ اپنے امر کو لائے گا. جو اس کا اہتمام نہیں کرے گا وہ فاسق ہے، نافرمان ہے. واللہ لا یہدی القوم الفاسقین. اگر یہ فکر نہیں بدلتا ہے تو فاسق ہے. فاسق کو ہدایت اور صحیح راستہ ملتا ہی نہیں. وہ سمجھ لے میں صحیح کر لے رہا ہوں. یہاں تک ایک مضمون ہوا جو ایمان کے اوپر اس کو ترجیح دیے، اس حکم کے مطابق زندگی کو ڈھالے، اللہ کے حکم کی تعمیر میں نکلے، پھر اللہ تعالیٰ ان کے ساتھ مدد کیسا فرمائے. اس کی تفصیل چند جگہوں کے اس میں اللہ تعالیٰ نے کامیابی دلائی، اس کے حوالوں کے ساتھ آنے والی آیات سے تفصیل. سبحان اللہ.